بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. جی آج مختصر شارٹ کلاس ہوگا اور اس لیے آج کرا دے رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید اگلے ہفتے کلاس لینا ممکن نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, سفر میں نکل رہے ہیں تو شاید پھر کم ہو گیا آواز اور لو ہو گیا. ایک منٹ. جی ابھی دیکھیے آواز صحیح ہے کیا؟ جی ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو آج کلاس کرا دیتے ہیں. شاید ہو سکتا ہے اگلے ہفتے جائے, چانسز کم ہے کیونکہ ہم سفر میں نکلیں گے انشاءاللہ, تو چانسز کم ہے کہ اگلے ہفتے کلاس ہو پائے. یہ جو تھوڑا سا حصہ بچا ہوا تھا اور وہ ہم لوگ آج کر لیتے ہیں, اور اگر ٹائم ملتا ہے تو کچھ ایک دو مثال قرآن سے بھی کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ یہاں تک گئے تھے, آپ دیکھ رہے ہیں یہ حصہ دیکھا جو تقدیری اعراب کر رہے تھے کہ جو اسم جو ہے اعراب نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اعرابی حالت ظاہر نہیں کرتے ہیں. اعراب ہونا چاہیے تھا ان کا اعراب ہونا چاہیے تھا لیکن اعرابی حالت کو ظاہر نہیں کرتے. مرفوع ہونا چاہیے تھا, میں نے مرفوع کی علامت ہونی چاہیے تھی دمہ وغیرہ, دمہ. منصوب کی علامت فتح ہونی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے. یا مجرور کی علامت کسرہ ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہو رہا تھا. کچھ وجہ, کچھ وجوہات کے بنا پر کچھ ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ چیز نہیں ظاہر ہو پاتا ہے. جس کی ایک مثال یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پہ دیکھیے سأل القاضی المحامیہ عن الجانی. تو یہ جو ہم لوگ مثال کر رہے تھے یہ ہم لوگ کر رہے ہیں تیسرا جو کیٹیگری ہے, لاسٹ یہی کر رہے تھے کہ اسم منقوص. ٹھیک ہے, اسم منقوص جو ہے, اسم منقوص کہتے ہیں اس اسم کو جو اینڈ ہوتا ہے, جو جس کا خاتمہ ہوتا ہے جس پر یا پر. وہ اسما جس کا خاتمہ ہوتا ہے جس پر یا پر اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے, کسرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اسما جس کا خاتمہ ہوتا ہے یا پر اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے, کسرہ ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کیا, اسماء منقوصہ یا اسم منقوص. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے اسم منقوص کی مثال یہاں پر کیا ہے, یہ قاضی. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ ہے مثال, اور اس کے بعد یہ تین الفاظ تھے یہ اسم منقوص کے. تو دیکھ رہے سب ختم ہو رہا ہے کس پر, یا پر. سب اینڈ ہو رہا ہے کس پر, یا پر. یا کے پہلے کیا, کسرہ. یا پر ختم ہو رہا ہے, یا کے پہلے کیا, کسرہ. یا پہ ختم ہو رہا ہے, یا کے پہلے کیا, کسرہ. اسم منقوص ہے, تین اسم منقوص اس مثال میں. اور یہاں پہ جو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو تین منقوص ہے, سب سے پہلے القاضی کو لیتے ہیں. القاضی جو ہے سأل القاضی, تو جیسے کہ پچھلے کلاس میں بتا چکے تھے سأل فعل ہے اور القاضی جو ہے یہ اس فعل کا کیا, فاعل ہے. تو فاعل ہونا چاہیے تھا مرفوع, فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھ رہے القاضی میں دمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, القاضی میں دمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے. ماؤس سے آج کر رہے ہیں, وہ ڈیجیٹل پین نہیں استعمال کر, اس لیے ہو سکتا ہے شاید لکھنے میں پرابلم ہو. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھ رہے ہیں القاضیو, القاضیو ہونا چاہیے تھا لیکن القاضیو نہیں ہے بلکہ کیا ہے, القاضی ہے. القاضی یعنی دمہ جو ہے وہ مرفوع کی علامت ہے لیکن دمہ کو یہاں پر حذف کر لیا گیا, علامت کو ظاہر نہیں کیا گیا, سکون کو رکھا گیا باقی ہے. تو یہ ہونا چاہیے تھا مرفوع, لیکن مرفوع تو ہے لیکن علامت مرفوع کی دمہ ظاہر نہیں, مرفوع کی علامت ظاہر نہیں ہے. مرفوع کی علامت کیا, پوشیدہ ہے, ہڈن ہے, اس کو کہیں گے کیا, مستتر. ٹھیک ہے, اس کی علامت کیا ہے, وہ ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے, ظاہر نہیں ہے. ٹھیک ہے, مقدر ہے, مستتر بھی نہیں کہیں گے, مقدر بتایا تھا پچھلے بار. مقدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا دمہ جو ہے یہ مقدر ہے, دمہ مقدرہ. ٹھیک ہے, دمہ
مقدرہ. اچھا تو یہ ایک لفظ ہو گیا قاضی، مرفوع ہے لیکن مرفوع کی علامت ضمہ ظاہرہ نہیں بلکہ ضمہ مقدرہ ہے. سکون کو علامت نہیں کہیں گے کہ مرفوع کی علامت کیا ہے، سکون نہیں، مرفوع کی علامت کیا ہے، ضمہ ظاہرہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد میں المحامی ایک لفظ ہے، المحامیہ. تو سأل القاضی، یہ تو ہو گیا، سأل القاضی، قاضی نے پوچھا، کس سے، یعنی کہ جج نے پوچھا کس سے، المحامی. ٹھیک ہے، المحامیہ، محامی یعنی کہ وکیل. ٹھیک ہے، دفاع کرنے والا، المحامیہ. تو سأل فعل تھا، القاضی فاعل ہے، اور المحامی کیا ہے، جس سے پوچھا گیا، یعنی کہ مفعول بھی. محامی مفعول بھی ہے، اور مفعول بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے منصوب ہے، اور منصوب کی علامت جو ہے مقدرہ ہے یا ظاہرہ ہے. المحامیہ، یہ منصوب کی علامت مقدرہ ہے یا ظاہرہ ہے، فتحہ ظاہرہ ہے، ظاہر. ظاہرہ. ہاں فتحہ ظاہرہ. علامت یہاں پہ کیا، منصوب کی فتحۃ ظاہرۃ، فتحۃ مقدرۃ نہیں. تو مرفوع جب تھا یہ فعل، یعنی کہ کون، اسماء منقوصہ، جب یہ مرفوع تھا تو مرفوع کی علامت میں تو آپ کو کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کیا، کہ یہ ضمہ، جو مرفوع کی علامت ضمہ ظاہرہ نہیں ہے، ضمہ ظاہرہ نہیں ہے، لیکن منصوب کی علامت فتحہ ظاہرہ ہے. منصوب میں علامت ظاہر ہو جاتا ہے، کس میں، اسماء منقوصہ میں، یعنی اسم منقوص میں منصوب کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کس میں، منصوب میں. اسم منقوص جب منصوب ہوتا ہے تو اس میں فتح، جو منصوب کی علامت فتح ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن جب مرفوع ہوتا ہے تو ظاہر نہیں ہوتی، مرفوع میں ظاہر علامت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہو گیا، علامت جیسے منقوص کی ظاہر نہیں ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ، عن الجانی. تو جج نے پوچھا وکیل سے مجرم کے بارے میں، مجرم کے بارے میں دریافت کیا. الجانی جو لفظ ہے یہ عن کے بعد آیا ہے، عن الجانی. تو عن جو ہے یہ کیا ہے، کون کیسا حرف ہے، عن حرف جر، حرف جر. حرف جر ہے. ٹھیک ہے، حرف جر ہے، تو ظاہر سی بات الجانی کیا ہو گیا پھر اسم مجرور. عن الجانی جو ہے یہ ملا کے جار مجرور. ٹھیک ہے، عن الجانی، عن حرف جر، الجانی اسم مجرور. لیکن ہم دیکھ رہے الجانی ہونا چاہیے تھا، کیا ہونا چاہیے تھا، الجانی. الجانی کسرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کسرہ نہیں ہے، کسرہ نہیں بلکہ کیا ہے، سکون ہے. اس کا مطلب علامت کیا ہے، جر کی علامت، مجرور کی علامت الجانی میں کیا ہے، مقدرہ. ہاں کسرہ مقدرہ، کسرۃ مقدرۃ. تو پتہ چلا کیا، اسماء منقوصہ میں، اسم منقوص میں جو مرفوع کی علامت ہے، مرفوع کی علامت اور مجرور کی علامت پوشیدہ ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اور لیکن مجرور کی علامت جو ہے ریڈ کلر میں آپ مرفوع اور مجرور کی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، لیکن ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں منصوب کی علامت ظاہر ہو جاتی ہے. منصوب کی علامت کیا ہے، اصلی علامت پتہ ہے آپ کو، فتحہ. ٹھیک ہے، یہ اسماء منقوصہ کی خاصیت ہے. اس سے پہلے ہم لوگ کیا کیے تھے، وہ مضاف جس کا مضاف الیہ یا متکلم ہوتا ہے اس میں کسی بھی صورت میں علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ہم لوگ کیا کیے تھے، اسماء مقصورہ، اسم مقصور جو اینڈ ہوتا ہے کس پر، الف پر. الف پر تو کوئی حرکت ظاہر ہو ہی نہیں سکتی، اس میں تینوں حالت میں کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی. لیکن جو تھرڈ کیٹیگری، تیسرا اقسام ہے، تیسرا قسم ہے منقوص اسما، اس میں صرف منصوب میں علامت ظاہر ہوتی ہے اور مرفوع اور مجرور میں علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے. اس لیے آخر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس جملے میں القاضی مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور الجانی مجرور ہے، لیکن ان کی علامات پوشیدہ ہے. یہ نا مجرور اور مرفوع میں علامت پوشیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ المحامی جو ہے، جو مفعول بھی ہے، اس میں فتح کیا ہے، ظاہر ہے. یہ بات یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، فتح اس میں ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے، فتح ظاہر ہے. اچھا اس کے بعد کیا ایک امپورٹنٹ نوٹ یہاں پہ کیا دیا ہوا، اگر اس سے منقوص منون ہو، ٹھیک ہے، منون مطلب کیا ہوتا ہے، منون ہو تو تنوین کے ساتھ. ہاں، مانے اسے منقوص میں پر تنوین ہو. ابھی جو ہم لوگ الفاظ کیے اسے منقوص ہے، کون سا، القاضی، الجانی، المحامی.
ٹھیک ہے، اور کچھ الفاظ ہے آپ کے پاس میں، القاضی، الجانی، المحامی، اور بتائیے اسم منقوص اور ایسے الفاظ. القاضی، الحاضی بھی ہوگا نا، الحاضی. ہاں بہت اچھا، حادیون الہادی، حادیون. الہادی صحیح، الہادی، ٹھیک ہے، یہ الفاظ الہادی ہو گئے. داعین داعین بھی ہوگا، داعین الداعی. الوادی بھی ہوگا، بہت اچھا، الداعی، الوادی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہے. اور الداعی، الداعی مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعوت دینے والا، پکارنے والا. ہاں، دعوت دینے والا، ٹھیک ہے، داعی، دعا کرنے والا، دعوت دینے والا، بلانے والا، الداعی. ٹھیک، یہ سب اسم منقوص ہے، یہ سب کیا اسم منقوص ہے. کیوں، کیسے پتا؟ یا پہ اینڈ ہو رہا ہے اور اس کے پہلے کیا کسرہ ہے. ٹھیک ہے، تو کس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں کیا اسم منقوص، اور اس میں مرفوع کی علامت، یہ مرفوع کی علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی، ضمہ نہیں لیتا یہ کبھی بھی، کسرہ یہ کبھی بھی نہیں لیتا. ہاں، کیا لے سکتا ہے؟ فتحہ. فتحہ لے سکتا ہے، فتحہ، اٹ کین ٹیک فتحہ، لیکن یہ ضمہ اور کسرہ نہیں لے سکتا. یہ خاصیت ہے کس کی؟ اسم منقوص کی. اگر یہ آپ سمجھ گئے تو الحمدللہ آپ صحیح سمجھے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ ہر وقت تو نہیں نا الف لام کے ساتھ آئے گا، یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی الف لام نہ بھی ہو، کبھی کبھی الف لام نہ بھی ہو. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اسم منقوص جو ہے وہ کیا ہو، منون ہو. منون مطلب ہوتا ہے تنوین لگا ہوا ہو، یعنی اس کے آخر میں تنوین ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی جو یا ہے حذف ہو جائے گی، یا حذف ہو جائے گی. یعنی کہ اگر تنوین لگا ہوا ہو، تنوین لگا ہوا ہو، کس میں تنوین لگا ہوا ہو؟ اسم منقوص میں، یعنی کہ مطلب اس پر اگر تنوین ہو. ٹھیک ہے، اچھا، تنوین کب ہوگا؟ جب تنوین کب آئے گا اس پر؟ الہادی پر تنوین کب آئے گا؟ جب کیا پڑے گا؟ الہادی کو ہم یہاں سے کس کو ہٹانا پڑے گا تو تنوین آ جائے گا؟ ال کو ہٹا دیں گے جو. ال کو ہٹا دیں گے، ہے نا. ال ہٹانے سے کیا آ جائے گا؟ تنوین آ جائے گا اس پر. الف لام تھا تب نا تنوین نہیں تھا، الف لام ہٹا دیں گے تو تنوین آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سمجھ رہے نا. ہاں، اب الف لام ہٹا دیے تو اب کیا تنوین آ جائے گا یہاں پر. ہادیون، کیا پڑھا جا رہا ہے اب؟ ہادیون. اسی کی مثال یہاں پہ کیا دی گئی ہے؟ قادن. اسی کو یہ مثال پڑھتے ہیں، جیسے کہ قادن. قادن جو ہے، جو اصل میں کیا ہے؟ قادیون تھا. بتایا جا رہا ہے جو قادن ہے، جو اصل میں کیا تھا؟ قادیون تھا، وہی چیز ہے. ٹھیک ہے، مطلب اچھا، پہلے اس کو دیکھ لیجیے. ہادیون ہے، الف لام ہٹایا ہم لوگوں نے، کیا ہوا؟ یہاں پہ تنوین آ گیا، یہاں پہ تنوین آ گیا. الف لام ہٹانے سے یہاں پہ تنوین آ جانا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیا اسماء اسم منقوص ہے نا. اسم منقوص ہے، اور اسم منقوص میں جو علت بتائے تھے آپ کو، بتائے تھے اسم منقوص میں جو ہے یہ کیوں جو ہے ہم لوگ اس کو ضمہ نہیں پڑھتے ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ وجہ ہے نا. کیا وجہ بتا دیں، یاد ہے آپ کو؟ یہ جو ہم لوگ ابھی پڑھ رہے ہیں کہ قادی پر ضمہ ظاہر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جانی پر کسرہ ظاہر نہیں ہوا، لیکن محامی پر فتح ظاہر ہو گیا. ایک کارن بتا دیں کیوں ایسا ہوتا ہے، کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے قادی میں ضمہ نہیں آ رہا، جانی میں کسرہ نہیں آ رہا ہے، لیکن محامی میں فتح آ گیا؟ کیا ریزن تھا؟ ٹھیک ہے، مشکل تھا. ٹھیک ہے، مشکل تھا پڑھنا. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. مشکل پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو کیا ایک لفظ کہتے ہیں اس کے لیے؟ بھاری ہے. ٹھیک ہے، ثقل. ٹھیک ہے، ثقل. تا پہ کسرہ اور قاف پہ فتحہ، ثقل. ثقل یعنی بھاری محسوس ہوتا ہے کیا پڑھنا، اس پر ضمہ اور کسرہ. فتحہ پڑھنا بھاری محسوس نہیں ہوتا، تو اسی لیے کیا کر دیا گیا اس یا پر. ہاں، یا پر ہادیون، جو اصل میں کیا تھا لفظ؟ ہادیون. ٹھیک ہے، ہادیون کا جو یا آپ دیکھ رہے ہیں، اس یا کو ہی ڈراپ، جب الف لام ہٹانے سے ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہادیون ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اب نتیجہ کیا ہوا کہ پورا کوئی ختم کر دیا گیا، یہ جو پورا یا کوئی ہٹا دیا جا رہا ہے. جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس یا کو، یہ پورا جو ہے اس کو پڑھا ہی نہیں جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، اب بچا کیا؟ ہادی. ہادی بچا ہے. اب بتانا تھا کہ بھائی یہ تو الف لام کے بغیر نکرہ ہے نا،
نکیرہ ہے تو کیا کرتے ہیں ہادن میں ڈبل کسرہ کر دیتے ہیں. کیا پڑھا جائے گا یہ ہادن. ٹھیک ہے کیا پڑھا جائے گا ایک ہادن. سیم جو وادی الوادی ہے اس میں بھی ہٹا دیں گے الواد الف لام تو پہلے ساڑی آتا ہی بات ہے. تو یہ کیا پڑھا جائے گا وادن. سیم یہ بھی الف لام ہٹا دے تو تنوین بھی تنوین آ جائے گا. الف لام ہٹانے سے تنوین آ جائے گا لیکن یہاں پر تنوین پڑھنا بھاری ہے کیونکہ ایسے منقوص ہے یہ تو اس کو ہٹا دیتے ہیں. اور عین پر یہ عین ہے لگ نہیں رہا ہے لیکن عین چلیے عین پر کیا آ جائے گا کسرہ آ جائے گا. ٹھیک ہے ٹھیک لگ رہا ہے نا عین داعن. ٹھیک ہے داعن. سیم یہاں پہ آئیے اس طرف میں جو لفظ ہے کیا جو لفظ تھا قادن کی یہاں مثال دی گئی ہے. القادی لفظ کیا تھا القادی اسے منقوص ہے القادی. اس میں اگر تنوین ہم لگائیں گے یعنی کہ الف لام ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا تنوین آئے گا. تنوین آ گیا اور یہاں پر تنوین پڑھنا بوجھ ہے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس یہ کو پورا ہی ہٹا دیں گے. یہ بعد ہے سے پہلے. اب کیونکہ یہ تو نکیرہ ہے نا الف لام ہے اس لیے اب اس کو کیا کرتے ہیں ڈبل کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا پھر قادن قادن بعد قادن. ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے مطلب جب اگر اسے منقوص منون ہو تنوین آ جائے اس پر تو اس کی یا حذف ہو جائے گی. اس کی یا حذف ہو جائے گی. جیسے کہ قادن جو اصل میں کیا تھا قادیون تھا قادیون تھا. دمہ اور یا حذف ہونے کے بعد قادن ہو گیا. یہی نہ ہوا ہے دمہ اور یا کیا حذف کیا ہم لوگوں نے دمہ تھا یہاں پہ یا تھا یا پہ تھا دمہ تھا اسی کو حذف کیا ہم نے. یہ حذف ہو کر کے کیا ہو گیا قادیون ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا یہ اب سر کے اوپر سے جا رہا ہے کلیئر ہے. ٹھیک ہے جو اصل میں کیا تھا قادیون تھا اس پہ کیا حذف کیا ہے دمہ کو اور یا کو حذف ہونے کے بعد قادم ہو گیا. ٹھیک ہے سمجھ گئے. جب الف لام ہٹ جائے یعنی کہ اسم جب نکرہ ہو جائے یہ نکرہ ہو جائے جب یہ اسم ٹھیک ہے یا اس پر تنوین ہو تو یہ نتیجہ یہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہادن یہ سب تو پڑھ چکے ہم لوگ جو لیسن گزر چکا ہے یہ تو ہم لوگ ریویژن کر یاد رہے پہلی مرتبہ نہیں پڑھ رہے پہلے پڑھ چکے ہیں. ہادن وادن داعن. سیم یہاں پر بھی ہادن ہو گیا وادن ہو گیا داعن ہو گیا. ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں. تو کوئی مثال ہے قرآن میں آ رہا ہے ذہن میں جہاں ہادن استعمال ہے قرآن میں ہادن وادن یا داعن قرآن میں کوئی مثال ہے ہادن وادن داعن. ٹھیک ہے یا قادن ذہن میں آ رہا کوئی مثال. میرے ذہن میں تو آپ کے ذہن میں ہے چلیے دکھاتے ہیں آپ کو مثال. لفظ کیا ہے ایک منٹ إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى. یہ آپ نظر آ رہا آپ کو یہ آپ نے مثال دی ہے. ہدل للمتقین جو آتا ہے سورہ بقرہ میں ہدل للمتقین یہ تو کس کی مثال ہو گئی مقصور اسے مقصور ہے ایسے منقوص ہے. ٹھیک ہے الواد آپ نے مثال دی نا اذ ربہ بالواد المقدس. ٹھیک ہے آپ نے مثال دیا بارک اللہ فیک پڑھا جا رہا ہے نا اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى. ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ یا جو ہے حذف ہے
یہاں پہ یا حذف کیا ہوا، یا والی مثال چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی حذف کا قاعدہ تو ابھی ریوائز کروایا نہیں، جس میں الف لام اس میں ہے. ٹھیک ہے، الف لام اس میں ہے، جو اس میں الف لام بھی جس مثال میں الف لام نہ ہو وہ مثال پہلے کرتے ہیں. اچھا، بہت اچھا ایگزامپل آپ نے دیا بار کی. یہ پڑھائیں گے ابھی، اگر ٹائم ملتا ہے تو پڑھائیں گے. اچھا، یہ نظر آ رہا ہے نا فونٹ تھوڑا سا یہ ہے اچھا نہیں، لیکن نظر آ رہا ہوگا پھر بھی. ٹھیک ہے، زوم کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے اس میں. اچھا، ایک سمپل ایگزامپل کرتے ہیں. ہاں، یہ کیا پڑھا جا رہا ہے؟ کیا ہے؟ سورۃ الرعد آیت نمبر 7 پڑھا جا رہا ہے. نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ٹائپ کر لیتے ہیں تو زیادہ یہ رہے گا. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. صحیح. فونٹ نہیں لے رہا ہے. فونٹ نہیں لے پا رہا زوم میں. ٹھیک ہے، یہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ نظر آ رہا ہے سب کوئی؟ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے تو جی بتائیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کون بتائے گا؟ ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، پورا پڑے تو ہادن. ہر قوم کے لیے ایک ہدایت ہے، راستہ ہے. ہاں، ترجمہ تھوڑا سا لاسٹ والا ہادن کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا. چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ہادن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہدایت یا ہدایت دینے والا؟ ہاد ہدایت دینے والا نا. ہاں، ہدایت دینے والا. ٹھیک ہے، تو ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اچھا، یہ آیت دیکھ لیں ایک منٹ. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ٹھیک ہے، واو ہو گیا حرف عطف. ٹھیک ہے، واو کیا ہو گیا؟ حرف عطف. لِكُلِّ کتنے الفاظ ہیں یہاں پہ؟ لِكُلِّ کتنے الفاظ ہیں؟ ہاؤ مینی ورڈ؟ لِكُلِّ 3. لی کلی لی وہ ہو گیا لام جارہ، اور کلو ہے وہ ایکچولی، لیکن مضاف الیہ میں ہے تو نہیں، مضاف الیہ نہیں ہے، جار مجرور ہو گیا نا. لی کلی جار مجرور ہو گیا. صحیح. اور اس کے بعد جو ہے اب اس کو اگر جوڑ لے تو یہ کیا ہو جائے گا پھر؟ یہ ہو گیا کیا؟ یہ دوسرا کلر کیا ہو گیا پھر؟ مضاف مضاف الیہ. ہاں، یہ مضاف الیہ ہو گیا، یہ بلو والا. ٹھیک ہے، تو ویزیبل نہیں ہے، دکھ نہیں رہا ہے، اسکرین وائٹ دکھ رہا ہے پورا. اچھا، سب کو اسکرین وائٹ دکھ رہا ہے کیا؟ جی ابھی ٹھیک ہے کیا؟ ہاں ابھی ٹھیک، اوکے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ. ٹھیک ہے، تو ریڈ والا جو باکس ہے وہ جار مجرور ہے. لِكُلِّ ہر قوم، ہر کے لیے، ہر کے لیے. ٹھیک ہے، فار ایوری ون. ہر کیا؟ فار ایوری وٹ. ٹھیک ہے، یہ سوال آئے گا.
ہر کیا لکلی قوم، تو کلی قوم، بلو باکس مضاف مضاف الیہ اور ریڈ باکس جو ہے یہ کیا ہے؟ جار مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور. اچھا ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ترجمہ پھر کیا ہو جائے گا؟ اور ہر قوم کے لیے. ٹھیک ہے، لکلی قوم، ہر لکلی قوم، کلو قوم لفظ تھا، کلو قوم ہر قوم، لکلی قوم ہر قوم کے لیے، ولکلی قوم ہر قوم کے لیے، فار ایوری پیپل، فار ایوری ون. ٹھیک ہے، یہ معنی ہو گیا. ٹھیک ہے، ہر قوم کے لیے، فار ایوری پیپل. ٹھیک ہے، کیا ہے ہر قوم کے لیے؟ ہادن، ہادی ہے ہر قوم کے لیے، کیا ہادی ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے مبتدا چاہیے، لکلی یہ ہو گیا خبر، لکل کیا ہو گیا؟ خبر، جار مجرور خبر. اور یا انڈیا پاکستان کے اصطلاح کے حساب سے یہ پورا جار مجرور کو بھی یہ پورا بھی خبر مان لیتے ہیں، لکل قوم ہر قوم کے لیے. ٹھیک ہے، اور عربی حساب سے صرف ریڈ باکس خبر میں آئے گا لکلی. ہادن کیا یہ مبتدا ہے، ہادن کیا یہ مبتدا ہے، لفظ ہادن مبتدا ہے. ہادن ہر قوم کے لیے کیا؟ ہادی ہے، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. ٹھیک ہے، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. فار ایوری پیپل از اے گائیڈ. ٹھیک ہے، ہر قوم کے لیے ہدایت دینے والا ہے. یہ سورہ رات کی آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7 ہے. ہر قوم کے لیے ایک ڈرانے والا آیا تھا، سب کے پاس ایک سب کے پاس ایک ہدایت دینے والا، بلانے والا صحیح دن کی طرف گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہو رہا مطلب. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ، تو ہادٍ لفظ جو تھا یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو بتائیے یہ اصل میں کیا تھا، کیا لفظ تھا؟ اگر اس کو پورا لکھا جائے اوریجنلی کیا تھا؟ یہ ہادن ہی تھا یا کچھ اور تھا؟ یہ لفظ کیا تھا؟ ہادن تھا یا کیا تھا؟ ہادیون تھا، ہادیون. ہادیون تھا، بارک اللہ فیک، ہادیون. یہ اصل میں کیا تھا لفظ؟ ہادیون. دکھائی دے رہا ہے آپ کو نا؟ ہادیون جو لکھ رہے ہیں اسکرین میں نظر آ رہا ہے نا؟ ہادیون. ٹھیک ہے، نظر آ رہا؟ یہ اصل میں ہادیون تھا. نکرہ ہے یہ، الف لام نہیں ہے. تو ہادیون کیونکہ اسے منقوص ہے، جب یہ منون ہوتا ہے، جب اس پر تنوین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں اس کیس میں؟ تنوین آتا ہے تو کس کو ہٹا دیتے ہیں، کس کو حذف کرتے ہیں تنوین آنے سے؟ اسے منقوص یا میں کو حذف کر دیتے ہیں، تنوین کو ہٹا دیتے ہیں اور یا کو حذف کر دیتے ہیں. ہاں تنوین تو کو یہ، میں نے کثرہ میں ہاں یا دونوں کہیں گے کہ دونوں حذف ہو جاتا ہے، یہ بھی کہہ سکتے، جیسا کہ آپ کے قلید میں نوٹس میں دیا ہوا ہے. تو دونوں حذف ہو جاتا ہے، یہ یا بھی، اور یا اور دمہ جو دونوں دکھائی دے رہی ہے، یا اور دمہ پورا حذف ہو جاتا ہے. اور ہادی میں کسرہ باقی رہ گیا، کیونکہ اب بتانا ہے نا یہ نکیرہ لفظ ہے، نکیرات ہیں یہاں پہ، تو اس کو ڈبل کسرہ کمپنسیٹ کر دیتے، ڈبل کسرہ کر کے. ٹھیک ہے کہ بھائی یہ نکیرہ ہی ہے، اور اس کے پہلے یا تھا، ایک نشانی ہے، اس کے بعد یا تھا، ہادن، یہ ایسے بن گیا. لیکن ہے اصل میں کیا؟ یہ مرفوع ہے، یہ لفظ اس جملے میں مرفوع ہے، ہادن. ٹھیک ہے، ہادن یہ مرفوع ہے. سمجھ میں آیا نا؟ اس طرح کے الفاظ بہت سارے قرآن میں استعمال ہے، ہادن، وادن، داعن. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے سورہ بقرہ بھی میرے خیال سے یہ آیت ہے، اس میں رمضان کے متعلق، جو روزے کے متعلق ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے اس کا، سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. ہاں ہاں اسی آیت کا جو حصہ ہے، اس اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب انی اجیب قریب دعوت الداعی اجیب الداعی اذا اذا دعان. اذا دعانی. ہاں ہاں جی جی جی، تو یہ آیت اس میں الداعی. ٹھیک ہے، اس میں الداعی ہے. ایک میں وہ آیت بھی دیکھ لیتے ہیں ایک بار. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی.
اچھا چلیے اس کو تو اس میں ایک اور اس میں کچھ حذف کیا گیا ہے تو انشاءاللہ اس کو ابھی بتانا مناسب نہیں ہوگا، اس میں کچھ حذف ہے، اس کو الگ سے بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں واپس ہم لوگ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو پی ڈی ایف نظر آ رہا ہے کیا ابھی؟ یہ پی ڈی ایف فائل نظر آ رہا ہے کیا آپ کو ابھی، یا وہ وہی نظر آ رہا ہے؟ نہیں نوٹ پیڈ نظر آ رہا نوٹ پیڈ دیکھیں، ابھی ٹھیک ہے؟ یہ ابھی ٹھیک ہے، ابھی آ گیا۔ اچھا تو یہ تو امید ہے سمجھ میں آپ کو آ گیا ہوگا، منون ہونے سے دمہ اور یا کیا ہو جاتا ہے، حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو لیکن ایک اس میں ایک بات ہے کیا، یا جو ہے یا حالت نصب میں یا لوٹ آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا حالت نصب میں لوٹ آئے گا، یعنی کہ یا لوٹ آتا ہے، یا ریٹرنز، جب منصوب ہوتا ہے تو یا آ جاتا ہے، لیکن ٹھیک ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہے، لیکن اتنا بھی کمپلیکس نہیں ہے، لگتا ہے کمپلیکس لیکن اگر آپ دھیان سے پڑھیں اتنا کمپلیکس نہیں لگے گا، ڈیفیکلٹ نہیں لگے گا۔ تو ھذا قادن سمپل جملہ اسمیہ، مبتدا خبر، ھذا مبتدا، قادن خبر، جو کہ اصل میں کیا تھا، قاضیٌ، یا اور دمہ کو ہٹا دیا گیا، حذف کر دیا گیا، اب یہ جو ہے قادن دکھ رہا ہے۔ اس میں اگر کوئی کہے گا کہ بھائی مرفوع کی علامت کیا ہے، کیا کہیں گے ہم؟ قادن میں مرفوع کی علامت کیا ہے؟ جو بھی حادن بھی گزرا تھا وہ اس میں مرفوع کی علامت کیا ہے، کیا کہیں گے؟ مرفوع کی علامت کیا ہے؟ تو مرفوع کیا علامت مرفوع کی؟ دو کسرہ جو لگا یہ مرفوع کا علامت ہے، کیونکہ یا اور حذف ہو گیا ہے، یا اور تنوین تو حذف ہو جاتا ہے منقوص میں۔ کیا کہیں گے کسرہ ہی کو علامت یا کچھ اور کہیں گے؟ اس میں بھی تو حذف ہو گیا تھا، سکون آ گیا تھا، تو کیا سکون کا علامت ہم کہہ رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ دمہ مقدرہ علامت ہے؟ اس میں بھی کسرہ مقدرہ علامت ہے اس مثال میں۔ اس میں کیا کہیں گے کہ کسرہ جو ہے یہ علامت ہے، یا کیا کہیں گے کچھ مقدرہ ہے وہی علامت؟ نہیں، یہ مرفوع ہے اور مقدرہ ہے، مرفوع مقدرہ علامت۔ مرفوع ہے تو اس کو کیسے کہتے ہیں عرب والے کہ جو ہے یہ مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، دمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ، مانے پوشیدہ دمہ چھپے ہوئے یا پر، ٹھیک ہے؟ اس کی مرفوع کی علامت کیا ہے، دمہ ہی ہے مرفوع کی علامت، لیکن وہ دمہ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے، جو کہ چھپا ہوا دمہ ہے، پوشیدہ دمہ ہے کس پر، چھپے ہوئے یا پر، یعنی کہ چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ، جو یا حذف ہے اس پر ایک پوشیدہ دمہ، سمجھ گئے نا؟ بہت کمپلیکس، تھوڑا ڈیفیکلٹ مطلب اس طرح ایسا ہے، عجیب لگ رہا ہوگا، چھپے ہوئے یا پر چھپا ہوا دمہ، یہ سمجھ لیجیے۔ اصل مرفوع کی علامت کیا ہے، ایک یا ہے جو حذف ہے، اس یا پر دمہ ہے، اس یا پر مرفوع کی علامت ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ اس کو سمپلیفائی کر کے مرفوع مقدرہ بولنے سے نہیں چلے گا، نہیں مرفوع مرفوع مقدرہ مقدرہ ہے۔ نہیں کہیں گے، مرفوع ہے یہ، اور اس کی علامت کیا ہے، اس کی علامت اگر کوئی پوچھے گا تو ہم کہیں گے علامت مقدرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا مقدرہ ہم کہیں گے، دمہ مقدرہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن دمہ مقدرہ ضاد پر تو نہیں ہے، دمہ مقدرہ کس پر ہے، یا پر ہے، اور وہ یا تو ظاہر نہیں ہے، وہ یا کیا ہے، وہ بھی محذوف ہے، تو اس طریقے سے عرب والے کہتے ہیں دمۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ، ٹھیک ہے، دمہ مقدرہ جو کہ محذوف یا پر ہے، جو یا ہے جو محذوف اس پر ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ اصطلاح ہم لوگ آگے جا کے کریں گے، ٹھیک، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ قادن جو گزرا، حادن بھی ایسے ہی کہیں گے اس کو بھی، مرفوع کی علامت وہ یا دمہ ہی ہے مقدرہ جو کہ یا پر ہے، لیکن یا بھی محذوف ہے، ٹھیک ہے، فلسفہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلسفی، ٹھیک ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے، کوئی چیز ظاہر نہیں ہے۔ چلیے یہ ٹھیک ہے، ھذا قادن، اور بیت قادن اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ والی مثال، ھذا بیت قادن، تو یہ بھی یہ سمپل ہے، یہ قاضی کا گھر ہے، یہ جج کا گھر ہے، ھذا بیت قادن، یہ مضاف الیہ، بیت خبر ہے اور بیت مضاف بھی ہے، اور قادن مضاف الیہ، قادن جو اصل میں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے تھا اس کو، بیت قاضی، کیا ہونا چاہیے تھا، بیت قادین قاضین ہونا چاہیے تھا، بہت اچھا، بیت قاضین، یہ اوریجنل تھا، بیت قادین، یہ جو کسرہ تھا کس پر تھا، یا پر، لیکن یا محذوف ہے، اس میں بھی کیا کہیں گے ہم، مجرور کی علامت، یہ کسرہ نہیں کہیں گے کہ بعد پر جو کسرہ ہے،
بلکہ مجرور کی علامت کیا ہے؟ کسرۃ مقدرۃ علی الیاء المحذوفۃ، ٹھیک ہے، یہ کہیں گے بس سمپل، یعنی کسرہ ہی مقدمہ کی علامت ہے، مجرور کی علامت ہے، لیکن وہ کسرہ کیا چھپا ہوا ہے، کس پر چھپا ہوا ہے؟ یا پر، یا بھی چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں، بس کچھ اصطلاح ہے، سوچنا پڑے گا پر ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ جو دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ تنوین لے لیتا ہے، اس طرح کے الفاظ جب تنوین لے لیتی ہے، ہا دن، قا دن، وا دن، تب اس کا جو یہ تب یہ حذف ہوتا ہے، تب یا غائب ہو جاتا ہے یہاں سے، سچویشن سے یا جو ہے وہ غائب حذف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب منصوب ہو قاضی، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے نکرہ الفاظ، قادن، ہادن، ٹھیک ہے، وادن، ثانین، یہ سب اگر منصوب جب ہو تو یا لوٹ آتا ہے، یہ نہ لکھا ہوا قاعدہ ہے، یا لوٹ آتا ہے جب کب یہ منصوب ہو۔ کیا منصوب ہو؟ یہ لفظ قاضی جب منصوب ہو تو مرفوع میں آپ نے دیکھا یہ جو یا ہے مرفوع میں ہٹا دیا جاتا ہے، یا کو مرفوع میں ہٹا دیا جاتا ہے، مجرور میں بھی یا کو مرفوع میں یا کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مجرور میں بھی یا کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن منصوب میں یا کو ہٹایا نہیں جاتا ہے، منصوب میں یا کو ہٹایا نہیں جاتا، تو وہی آپ دیکھ رہے ہیں منصوب میں یا ہے، منصوب میں یا ہے، نارمل۔ سألت، میں نے پوچھا ایک جج سے، یا میں نے ایک جج سے دریافت کیا، I asked a judge، ٹھیک ہے۔ سألت قاضیا، منصوب جب یہ ہوتا ہے، کیا منصوب ہوتا ہے؟ اسے جب منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس حالت میں، حالت نصب میں، یعنی کہ اس کا یا حذف نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہم لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو اسم منقوص ہے، منقوص اسما جو ہے نا، اس میں کبھی یا رہتا ہے، کبھی یا نہیں رہتا، یہ سمجھ میں آ گیا۔ منقوص اسما میں، منقوص اسما کیا کلیئر ہو گیا نا 100%؟ منقوص اسما اس اسما کو کہتے ہیں، اس ناؤن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اینڈ ہوتا ہے کس پر؟ جیسے الف لام الہادی ہے، یہاں پہ منقوص اسما کہتے ہیں کس ناؤن کو، کس اسم کو جو ختم ہوتا ہے کس پر؟ یا پر، اور اس یا کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے۔ تھوڑا کی ماؤس سے لکھ رہے ہیں اس لیے لکھائی صحیح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، اس کی مدد چاہتے ہیں۔ القاضی، اس اسما کو منقوص اسما کہتے ہیں جو یا پہ اینڈ ہوتا ہے اور یا کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کسرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے اسما کی بات کریں تو یہ ایسے اسما، ایسے ناؤنس کبھی کبھی یا کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں الہادی، القاضی، اور کبھی کبھی الف لام نہیں بھی رہتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھیں قادن، یا الف لام یا نہیں، یا کبھی کبھی نہیں بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس مثال میں یا ہے، القاضی اوپر جو کیے تھے یا ہے، لیکن کبھی کبھی یا نہیں بھی رہتا ہے، یہ سمجھ میں آ گیا، کبھی یا رہتا ہے کبھی یا نہیں رہتا ہے، کس میں؟ اسم منقوص میں، ٹھیک ہے۔ اب وہی آخری کا نوٹ یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ کب یہ یا رہتا ہے، کب یہ یا نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسم منقوص کی یا صرف 3 حالتوں میں باقی رہے گی، بتایا جا رہا ہے 3 سچویشن ایسا ہے، 3 حالت ایسا ہے یا کو باقی رکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ یا باقی نہیں رہتی، یا کو حذف کر لیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کیا؟ کب یا باقی رہتا ہے، کب یا کو آپ پائیں گے اسم منقوص میں حذف نہیں ہوتا، اگر اسم منقوص پر الف لام داخل ہو، الف لام اگر آ جاتا ہے تو یا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اوپر تو وہی مثالیں کی ہم لوگ، القاضی میں یا ہے، الف لام آیا تو یا ہے، الوادی میں الف لام آیا تو یا ہے، المحامی الف لام آیا تو یا ہے، الف لام رہنے سے یا رہتا ہے۔ اور کب ایسا ہوتا ہے، کب یا رہتا ہے؟ اگر وہ مضاف ہو، یعنی کہ اسم منقوص مضاف اگر ہو تو یا اس کا رہتا ہے، باقی رکھا جاتا ہے، ہٹایا نہیں جاتا ہے، جیسے کہ مثلا کیا؟ قاضی مکہ، ٹھیک ہے، مکہ کا جج، مکہ کے قاضی، تو قاضی مکہ، قاضی مکہ، تو قاضی دیکھ رہے ہیں آپ یا ہے، اس میں یا ہے، مکتی نہیں ہوا، مکہ جو ہے غیر منصرف ہے، فیمنن مؤنث نام جو ہے عربی میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، یہ مجرور اگر ہوتے ہیں تو علامت فتح ہوتا ہے، کسرہ علامت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو مکہ جو ہے غیر منصرف اسما ہے، ممنوع من الصرف، اس لیے مکتا ہوا، مکتی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو قاضی مکتا، جیسے ابراہیم کما صلی تعالی ابراہیم ہی نہیں ہوتا، اعلی ابراہیمہ ہوتا ہے، مجرور میں فتح علامت ہے، ٹھیک۔
تو قادی مکہ، قادی مکہ مضاف مضاف الیہ ہے، تو قادی جو لفظ ہے یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، اور یہ اسم منقوص ہے، اسم منقوص ہے، اس میں یا کو باقی رکھا گیا، کیوں؟ الف لام جو ہے اس میں الف لام تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف لام تو نہیں ہے، ہاں الف لام آ بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف میں الف لام نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس میں جو ہے یا کو باقی رکھا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر جب یہ مضاف ہوتا ہے تو یا اس کا باقی رکھا جاتا، ہٹایا نہیں جاتا۔ قاضی مکہ، ٹھیک ہے، مکہ کے جج، ویسے ہوگا اگر کہہ سکتے ہیں کہ ہادل ہندی، ہندوستان کے ہدایت دینے والے، ٹھیک ہے، ہادل ہندی، اور کہیں وادل مدینتی، مدینہ کا وادی، وادی المدینتی، وادی مانے ویلی، ویلی آف مدینہ، ٹھیک ہے، وادی مکہ مدینہ، وادی المدینتی، تو یا رہتا ہے، جب یہ مضاف بنتا ہے تو یا رہتا ہے۔ سیم محامی الدفاعی، محامی الدفاعی، ڈیفنس لائر، وکیل دفاعی، دفاعی ہوگا نا، وکیل صفائی، یہ کیا لکھا ہوا اردو میں؟ صفائی، ٹھیک ہے، صفائی دینے والا، ڈیفنس، دفاع کرنے والا، محامی الدفاعی، ٹھیک ہے، لائر آف ڈیفنس میرے خیال سے ترجمہ ہوگا نا، ٹھیک ہے، انگلش میں محامی الدفاعی، تو یا رکھا گیا، یہ مضاف ہے، یا رکھا گیا ہے۔ وادی العقیق، یہ تو مثال جو دے رہتا ہے، وادی العقیق، وادی عقیق، ٹھیک ہے، تو یا رکھا گیا، یا رکھا گیا سب میں، جب یہ مضاف بنتا تو یا رکھا جاتا، اور اوپر مثال دیکھ لیے جب یہ منصوب ہوتا ہے تب بھی کیا یا رکھا جاتا ہے، وہی چیز مثال دیا جا رہا ہے، اگر یہ منصوب ہوتا ہے اسے منقوص تو اس کا یا کو باقی رکھا جاتا ہے۔ عبرت وادین، ٹھیک ہے، میں نے ایک وادی عبور کیا، آئی واکڈ، ٹھیک ہے، سألت قادین، یا رکھا جاتا ہے، یہ مثال دیکھ لیے، یا رکھا گیا، ٹھیک ہے، اتنا ہی کرتے ہیں، وقت بھی ہو گیا مغرب کا یہاں پہ۔ قادی مکہ میں دمہ نہیں ہے، یاد رکھیے، دمہ ہونا چاہیے تھا، دمہ نہیں ہے، کیونکہ دمہ ظاہر اس میں نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دمہ نہیں رکھا گیا، اس میں دمہ نہیں ہے، سکون ہی پڑا جا رہا ہے اس میں، سکون سکون سکون، ٹھیک ہے۔ چلیے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ ہم لوگ کو عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ میرے گناہوں سے مغفرت کرے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ کچھ سوال ہوگا تو ضرور کر لیجیے گا گروپ میں، ٹھیک ہے۔